میرے دوستو، مسجد کا جو ماحول ہے، خاص طور پر نماز باجماعت، یہ مکمل خاموشی کا متقاضی ہے۔ سکون ہو، سکوت ہو، اطمینان ہو اور وقار ہو۔ کاش کہ ایسا ہو سکے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کوشش کر لے کہ میں نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنا موبائل بند کرنا ہے۔ کوئی رنگ ٹون، کوئی میسج، کوئی بیل دوران نماز میری طرف سے نہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص ایک کوشش کر لے تو کیا ہی بات ہے، مسجد کی فضا نہایت شاندار، معطر اور بہترین ہو جائے گی۔ دوسرا، اگر ہم یہ کوشش کر سکیں کہ یہ جو کھانسنا ہے، گلے کو صاف کرنا ہے، اگر تو یہ بوجہ مرض بیماری کی ہو تو انسان مجبور ہے، ظاہرہ بشری تقاضا ہے، ہم سب انسان ہیں، کھانسی آ جاتی ہے، اس پر قابو انسان ظاہر ہے کہ بغیر علاج کے نہیں پا سکتا، اس کی انسان کوشش کرتا ہے ہر آدمی، لیکن بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بتکلف۔ اب بعض دفعہ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اگر کسی ایک طرف سے کسی کے کھانسنے کی ہلکی سے گلا صاف کرنے کی آواز آئی ہے تو متعدد آوازیں بیک وقت بلند ہوتی ہیں، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ویسے ہی چلتے چلتے گلا صاف کر رہے ہیں۔ قرات کرنا یا آواز لگانا، صدا بلند کرنا یا تکبیر پڑھنا، یہ چونکہ امام کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے تو گنجائش موجود ہے کہ اس نے گلا صاف کرنا ہے تاکہ آواز صاف ستھری پہنچے، لیکن جو مقتدی حضرات ہیں یا تو خاموشی ہے۔ حنفی فقہ میں تو قرات کی اجازت ہی نہیں ہے امام کے پیچھے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس شخص کا امام ہے تو امام ہی کی قرات اس کی قرات ہے، کیونکہ وہ وکالت کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے دوست اہل حدیث حضرات ہیں، وہ چونکہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے وہ سر نہیں پڑھیں گے، آہستہ ہی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی گلا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے احتراز فرمائیں۔ جو مسجد کا ماحول ہے، قرات کا ماحول ہے، جماعت کا ماحول ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے سے ہم میں سے ہر شخص کو گریز کرنا چاہیے، کم از کم اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق۔ نماز کو ہم سیکھ رہے تھے تو اس میں ہم جہاں پر پہنچے تھے وہ ہے قرات۔ ثنا کے اوپر بات ہو چکی ہے، سورہ فاتحہ کے اوپر بات ہو چکی ہے، آج ہم مطلقاً قرات کے اوپر بات کریں گے۔ قرات قرآن یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پڑھنا، یہ نماز کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ یاد رہی کہ نماز کے اندر 13 فرائض ہیں یا ارکان ہیں۔ فرض یا رکن اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی انسان چھوڑ دے، ڈراپ کر دے، تو سمجھے کہ سرے سے وہ عمل اس کا قبول ہی نہیں ہوا، وہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کو سارا ہی دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ 7 فرائض باہر کے ہیں، جن میں قبلہ کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، نماز کا وقت داخل ہونا، اپنے جسم کو ڈھانپنا، ستر جس کو کہا جاتا ہے، یہ کرنا، اور اسی طرح سے 3 طرح کی طہارت ہے، یعنی کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ یہ 7 فرائض ہیں جو کہ نماز کے باہر ہیں، یعنی نماز کی تیاری ہے۔ 6 اندر کے ہیں، تو 6 اندر کے ہیں ان میں سے ایک تو قیام ہے، کھڑا ہونا، پھر تکبیر تحریمہ، اگر کوئی شخص بیٹھ کے تکبیر تحریمہ کہہ لے بعد میں کھڑا ہو تو وہ نماز اس کی شروع نہیں ہوئی۔ قیام، اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ۔ پھر تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے قرات، قرات قرآن۔ سورۃ المزمل پارہ نمبر 29 میں رب العزت یہ فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید سے جتنا سہولت کے ساتھ تمہیں یاد ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ احادیث مبارکہ کو اس کے ساتھ ملا کر کے فقہاء اکرام رحمہم اللہ نے ایک حد طے کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر، فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو کہ 3 چھوٹی آیات کے مساوی ہو، اتنی قرات کرنا ہر شخص پر اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی قرات اگر ہوگی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن قرات کے لیے بھی پھر قرات کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوگی کہ بھئی قرآن مجید پڑھنا بھی تو آتا ہو، صحیح طریقے سے اس کو سیکھیں بھی تو صحیح نا، اس کو پڑھیں بھی تو صحیح۔ اب سورۃ الفاتحہ
صحیح اگر آغاز کر لیں اور چھوٹی صورتیں اگر ہم یاد کر لیں تو نماز ہماری جو بنیادی ضروریات کی حامل ہونی چاہیے وہ تو ہم بنیادی چیزوں کو تو ٹک کر جائیں گے اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں. جیسے رمضان المبارک ہے، اس میں انسان کے پاس فرصت کے لمحات بھی ہوتے ہیں، قلب بھی متوجہ ہوتا ہے، ذہن بھی متوجہ ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے. اس میں اگر ہم جو چھوٹی صورتیں مثلا سورۃ الزلزال سے یہی سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اس کے اندر سورۃ الضحیٰ ہے، سورہ الم نشرح ہے، سورۃ الانشراح بھی اس کو کہتے ہیں، سورۃ التین ہے، سورۃ القدر ہے، اور یہ آخر والی جو صورتیں ہیں چلیں سورۃ الفیل سے لگا لیں. ان صورتوں کو روزانہ ایک ایک کر کے تو انسان کے بس میں ہے، اس کو یاد کر سکتے ہیں. آج کل تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، جدید زمانہ ہے، جہاں پر فون کے اندر جو ہے وہ ہزار طرح کی اور ویڈیوز، آڈیوز یا فرینڈس کے بھیجے ہوئے میسیجز ہو سکتے ہیں. تو اسی کے تھرو قرآن مجید کو کیوں ہم یاد نہیں کر سکتے؟ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے ان پرسن یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ موبائل میں اگر ہم سورۃ الفیل سے لے کر کے سورۃ الناس تک آخر کی جو 10 صورتیں ہیں اگر وہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں یا لائیو سن لیں، اس کو پڑھ لیں اس کے پیچھے پیچھے اس کی مطابعت میں، تو ہم اپنی قرأت بہتر کر سکتے ہیں، جس سے ہماری نماز جو ہے وہ بہتر ہوگی. اتنی غلطیاں آ سکتی ہیں ہم میں سے ہر ایک کی قرأت کے اندر کہ جب ان غلطیوں کا ادراک ہوگا، احساس ہوگا، یا اس کا حکم بیان کیا جائے گا کہ یہ تو تغیر فاحش لازم آ رہا ہے. تغیر فاحش کہتے ہیں کہ قرأت میں حروف یا الفاظ میں ایسی تبدیلی کی جس سے معنی ہی بدل جائے. جب اس کے احکام کا پتہ چلے گا تو ہر ایک کو ہم میں سے یہ لگے گا کہ پتہ نہیں میری نماز بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. بات صرف ساری کی ساری اویئرنیس کی ہے اور فکر کی ہے کہ میری زندگی کا جینا مرنا تو ہے ہی بندگی اللہ کی. نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ اچھی تو ہو نا، اس کے اندر کوالٹی تو آئے نا، ذرا ہم اپنی حیثیت کے مطابق تو اس کو بہتر کر سکیں نا. تو اس لیے اس کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ چیز کہ کم از کم چند صورتیں انسان تجوید کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اچھی چلے. سورۃ الفاتحہ تو انسان کم از کم کرے، سورہ اخلاص یاد کر لے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ العصر ہے، سورہ فلق ہے، سورہ الناس ہے. اگر میں مثالیں دینا شروع کروں تو وقت کی قلت پڑ جائے گی اور ہم سب تھک جائیں گے کہ کتنی زیادہ ہم غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہم نے الحمد ہا کو ہا پڑھ دیا تو معنی بدل گیا. رب العالمین میں رب العالمین پڑھ دیا، عین کی بجائے حمزہ الف پڑھ دیا تو معنی بدل گیا. یا کا یا کے اوپر شد ہے، اگر اس کو آپ نے تخفیف کر دی یا کا کر دیا معنی بدل گیا. ہلکی سی بھی زبر زیر، عربی زبان کی جامعیت ہی یہی ہے کہ اس میں ہلکی سی بھی تبدیلی سے پورا معنی بدل جاتا ہے، پورا معنی بدل جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف موجود ہے، اس کے اندر جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوری ہے. اس کے اندر اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیں. فَأَتَوْا کے الفاظ آتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے کہ وہ جب ایک بستی میں پہنچے، اللہ کے دونوں پیغمبر تھے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہماری ضیافت کرو. ان کی فقہ اور ان کی شریعت کے اندر ضیافت یا مہمان نوازی فرض تھی. ہمارے یہاں تو سنت ہے یا باعث ثواب ہے، فرض تھی ان کی شریعت. بستی کے لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے تمہاری ضیافت. ایسے بدبخت لوگ تھے اللہ کے انبیاء کی، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی. قرآن مجید یہ کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے بستی والوں نے ان دونوں کی ضیافت اور مہمان نوازی سے انکار کر دی. فَأَبَوْا، ابتدا کے اندر قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر نقطے نہیں تھے. جو قدیم عربی ہے اگر آپ کبھی پڑھ سکیں اس کو تو اس میں نقطے کو حرف کے ساتھ ہی مرج کر دیا جاتا تھا، الگ سے نہیں تھے. یہ تو بعد میں جب اسلام پھیلا تو عجم کی سہولت کے لیے حجاج بن یوسف نے اس کے اوپر نقطے لگائے تاکہ الفاظ اور حروف کی پہچان ہو سکے. تو وہ جو بستی کے لوگ تھے وہ آئے حجاج بن یوسف کے پاس. اس نے کہا کہ آپ جتنا پوری ریاست سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں نا ہم سے کر لیں، ہماری ایک بات مانیں. کیا بات؟ اب ہماری بات یہ مانیں کہ جو لفظ ہے نا فَأَبَوْا قرآن مجید کا با، یہاں سے نیچے سے نقطہ اٹھا کے اوپر لے کے جائیں اور اس کے ساتھ صرف آپ نے ایک نقطے کا اضافہ کرنا ہے. فرق کیا ڈلنا ہے؟ صرف ایک نقطے کا. تو وہ با جب اوپر 2 نقطے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح بتا دیں گے نہیں تو میں دعا کر دوں گا، میں بھی تھکا ہوں. ایک نقطہ نیچے کا اوپر گیا، ایک نقطہ اضافی لگا دیا، تا بن گیا. تو فَأَبَوْا کیا بن گیا؟ فَأَتَوْا. فرق دیکھیں لفظ کا کیا پڑا. قرآن مجید کہتا ہے فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نقطہ اور لگا دیں اوپر لے کے آئیں. فَأَتَوْا کا مطلب ہے دے ویلکم، انہوں نے کہا کہ آئیے. فَأَتَوْا، کیونکہ ہماری نسلیں جا رہی ہیں اور لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں کہ تم کیسے بدبخت لوگ ہو، تم نے انبیاء کی ضیافت نہیں کی. جب نقطے لگ جائیں گے
تو قیامت تک کے لیے قرآن مجید اس طرح سے پڑھا جاتا رہے گا تو ہماری آنے والی نسلیں شرمندہ ہوں گی. تو آپ صرف اتنا کر دیں، صرف ایک نقطے کا ہمارے پاس، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، صرف ایک نقطے کی بات ہے. اللہ رب العزت کی چونکہ حکمت ہے، مشیت ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ نے اس سے کام لے لیا، اس نے ان کو مار کے بھگا دیا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا تبدیلی کبھی بھی. تو اس لیے یہ میں نے مثال صرف اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنی قرات کی فکر کریں. چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، ہرگز یہ مت سوچیں کہ اب تو نہیں ٹھیک ہو سکتا. بھائی اللہ کے یہاں قدر ہی محنت کی ہے، ول کی ہے، ارادے کی ہے، کوشش کی ہے کہ تھوڑا بہت انسان جو ہے وہ لگا رہے اپنی اصلاح کرتا رہے، کیونکہ ہم سب اسی پروسیس سے گزرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو اس لیے اپنی قرات چھوٹی چھوٹی صورتیں ذرا اس کو بہتر کریں تاکہ ہماری نمازیں شاندار ہو سکیں. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.